کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل پر میں جو آپ کے لیے کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے آسان عقائد۔ اس کتاب کا جو پہلا سبق ہے اس کی ہیڈنگ ہے توحید، اور وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ پہلا سبق خدا جوئی، اس جہان کے پیدا کرنے والے کے بارے میں ہم کس لیے سوچتے ہیں۔ نمبر 1، روح کی تشنگی اور مادہ جستجو۔ عالم ہستی کے بارے میں آگاہی اور آشنائی پیدا کرنا ہم سب کی دلی خواہش ہے۔ ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بلند و بالا آسمان اپنے ستاروں سمیت، یہ چوڑی چکلی زمین اپنے تمام دل فریب مناظر سمیت، یہ رنگ برنگی مخلوقات، خوبصورت پرندے، سمندر میں مختلف قسم کی مچھلیاں، پھول اور شگوفے، فلک بوس درختوں کی مختلف اقسام، غرض یہ کہ یہ پوری کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے یا کوئی ماہر اور توانا ہاتھ اسے معرض وجود میں لایا ہے۔ ان سب سے ہٹ کر سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جائیں گے۔ اگر ہم ان 3 سوالوں کا صحیح جواب پا لیں تو یہ ہمارے لیے کس قدر خوشبختی کی بات ہوگی۔ یعنی اگر ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اور اس وقت ہمارا فریضہ کیا ہے۔ جستجو اور تلاش کا مادہ ہمیں کہتا ہے کہ جب تک ان سوالات کے جواب نہ پالیں آرام سے نہ بیٹھیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹریفک کے حادثے میں کوئی شخص مجروح اور بے ہوش ہو جاتا ہے، معالجے کے لیے اسے ہسپتال لے آتے ہیں۔ جب اسے غشی سے تھوڑا سا افاقہ ہو جاتا ہے اور وہ ہوش میں آتا ہے تو اپنے اطراف والوں سے سب سے پہلا یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے اور کب میں یہاں سے جاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کے سوالات کے بارے میں انسان خاموش نہیں رہ سکتا۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو ہمیں خدا کی تلاش اور عالمین کے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ روح کی تشنگی اور مادہ جستجو ہے۔ نمبر 2، شکر گزاری کا احساس۔ چند لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کو کسی دعوت میں مدعو کیا گیا ہے، آپ کے آرام کے لیے تمام وسائل مہیا کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو اپنے بڑے بھائی کے توسط سے مدعو کیا گیا ہے لہٰذا آپ اپنے میزبان کو اچھی طرح نہیں پہچانتے ہیں۔ بلا شبہ مجلس دعوت میں پہنچتے ہی آپ اپنے میزبان کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اسی طرح ہم بھی جب عالم آفرینش کے اس عظیم دسترخوان پر نگاہ کرتے ہیں اور خود کو ملنے والی گوناگون نعمتوں کو دیکھتے ہیں، یہ روشن آنکھیں، یہ سننے والے کان، یہ عقل و ہوش، یہ جسمانی اور روحانی طاقت، زندگی کے یہ مختلف مسائل، وسائل اور پاک و پاکیزہ روزی، غرض یہ کہ انواع و اقسام کی نعمتیں جب اس عظیم دسترخوان پر دیکھتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کو پہچانیں۔ اگرچہ اسے ہمارے شکریہ کی ضرورت نہ ہو لیکن پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اور جب تک ہم اس کا شکریہ ادا نہ کر لیں اپنے اندر ناراحتی بلکہ کمی محسوس کریں گے، اور یہ ایک اور دلیل ہے جو ہمیں خدا کی پہچان پر آمادہ کرتی ہے۔ نمبر 3، سود و زیاں کا باہمی ارتباط۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اپنے سفر کے دوران آپ ایک ایسے چوراہے پر پہنچ گئے ہیں جہاں شور و غل مچا ہوا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس چوک پر نہ ٹھہرو کیونکہ یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں، اور ساتھ ہی مختلف گروہ ہمیں مختلف راستے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مشرقی راستے کو اختیار کیجیے، کوئی کہتا ہے مغربی کو،
لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو مشرق اور مغربی راستوں سے ہٹ کر ایک درمیانی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر خطرات سے بچ کر منزل مقصود تک صحیح و سالم پہنچنا ہے تو اس درمیانی راہ کو اختیار کریں۔ تو اس مقام پر عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آیا بغیر کسی سوچ و بچار کے ہم کسی ایک راہ کا انتخاب کر لیں گے، یا عقل ہمیں یہ اجازت دے گی کہ ہم کسی بھی راہ کا انتخاب نہ کریں اور وہیں رک جائیں؟ دونوں صورتوں میں جواب نفی ہوگا۔ عقل و خرد ہمیں یہ حکم دے گی کہ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے، ہر ایک گروہ کی باتوں کو ٹھنڈے دل سے سنا جائے، جس گروہ کے دلائل وزنی اور ثبوت ٹھوس ہوں اس کی بات پر عمل کیا جائے اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ راہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس دنیاوی زندگی میں بھی ہماری یہی حالت ہے۔ مختلف مذاہب اور ادیان ہمیں اپنی طرف سے دعوت دیتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ظاہر ہے ہمیں وہاں پر اپنے انجام کو سوچنا ہوگا، اپنی خوش بختی اور بدبختی کو مد نظر رکھنا ہوگا، اپنی ترقی و پستی کو دیکھنا ہوگا۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر کسی صحیح راہ کا انتخاب کرنا ہوگا جو ہمیں بدبختی، بد اخلاقی اور تباہی سے بچا کر خوش بختی، خوش اخلاقی اور نجات کی طرف لے جائے۔ یہ ایک اور دلیل ہے جو ہمیں خالق کائنات کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ اے پیغمبروں، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 ہے۔ یہ میں نے پہلا سبق پڑھا ہے اس کتاب کا، جس کا نام ہے آسان عقائد۔ دوسرا سبق جو ہے اس کی ہیڈنگ ہے ہماری زندگی میں خدا شناسی کے آثار۔ خدا شناسی اور علمی ترقی۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کا دوست سفر سے واپسی پر آپ کے لیے بطور تحفہ ایک کتاب لایا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتاب بہت عمدہ ہے، اس کا لکھنے والا اعلیٰ درجے کا دانشور، نہایت سمجھدار اور باخبر آدمی ہے۔ یقیناً آپ اس کتاب کا سرسری طور پر مطالعہ نہیں کریں گے، بلکہ بالعکس آپ اس کتاب کی جلد بندی سے لے کر اس کے حروف و کلمات تک غور سے دیکھیں گے، خلوت میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اگر اس کا کوئی جملہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو کئی گھنٹوں بلکہ کئی دنوں تک اس پر غور و فکر کریں گے، جب تک کہ اس جملے کے معنی اور مفہوم آپ کی سمجھ میں نہ آ جائیں اس پر غور و فکر جاری رکھیں گے، کیونکہ اس کتاب کا لکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ ایک ایسا دانشمند آدمی ہے جس کا ایک حرف جچا تلا ہوا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کو کسی کتاب کے بارے میں کہا جائے کہ ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پر یہ کتاب خوبصورت ہے، لیکن اس کا لکھنے والا ایک کم علم آدمی ہے جس کی معلومات محدود ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اس پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر ایک گوشے میں رکھ دیں گے، اور اگر مطالعہ کے دوران کوئی جملہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اسے لکھنے والے کی کم علمی پر محمول کریں گے اور اس کے سمجھنے کے لیے زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے۔ عالم ہستی بھی ایک ضخیم کتاب کی مانند ہے جس میں کائنات کا ہر ذرہ ایک کلمے یا جملے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک خدا پرست انسان کی نظر میں کائنات کا ہر ایک ذرہ قابل غور ہے۔ ایک با ایمان شخص خدا پرستی کے آئینے میں اسرار خلقت کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی چیز سائنس اور انسان کے علم و دانش میں ترقی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا بے انتہا علم و قدرت کا مالک ہے، اس کے تمام کام حکمت اور فلسفے کی بنیاد پر استوار ہیں، لہٰذا وہ کتاب ہستی کا بغور مطالعہ کرتا ہے اور خوب غور و فکر سے کام لیتا ہے تاکہ کائنات کے اسرار کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ لیکن ایک مادہ پرست انسان اسرار کائنات کے بارے میں مطالعہ کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک بے شعور مادے کو خالق کائنات سمجھتا ہے، اور اگر کسی وقت کوئی مادہ پرست دانشمند کشف علوم حاصل کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اغلب طور پہ خدا کو مانتا ہے، لیکن اسے فطرت یا مادہ یا کوئی اور نام دیتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کے کاموں کے لیے نظم و نسق، حساب و کتاب اور باقاعدہ پروگرام کا قائل ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا پرستی علم و دانش کی ترقی کا سبب ہے۔ نمبر 2، خدا شناسی، تلاش اور امید۔ بسا اوقات انسانی زندگی میں سخت اور پیچیدہ مسائل پیش آتے ہیں اور امید کے دروازے ہر طرف سے بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انسان اپنے آپ کو ضعیف و ناتوان اور تنہا محسوس کرتا ہے، تو اس وقت خدا کی ذات پر ایمان اس کی مدد کو دوڑتا ہے اور اس کی کمر ہمت بناتا ہے۔ جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں خود کو تنہا اور ناتوان نہیں سمجھتے، مایوس نہیں ہوتے،
ضعف اور ناتوانی کا احساس نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی قدرت تمام مشکلات پر غالب ہے اور تمام چیزیں اللہ کے سامنے ہیچ ہیں، لہٰذا وہ خدا کی مہربانی، عنایات اور امداد سے مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس راہ میں اپنی تمام کوششیں صرف کر دیتے ہیں، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر سختیوں اور مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں۔ گویا خدائی ذات پر ایمان انسان کے لیے ایک عظیم سہارا ہے۔ خدا کی ذات پر ایمان استقامت اور پامردی کا سبب ہے۔ خدا کی ذات پر ایمان امید کی کرن کو ہمیشہ انسان کے دل میں روشن رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ با ایمان لوگ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتے، کیونکہ خودکشی کا سرچشمہ ہمیشہ مکمل ناامیدی اور حالات سے تنگ آ کر ہتھیار ڈال دینا ہوا کرتا ہے۔ لیکن با ایمان لوگ نہ تو کبھی نا امید ہوتے ہیں اور نہ ہی احساس شکست ان پر غالب آتا ہے۔ نمبر 3، خدا شناسی اور احساس فرض۔ بطور مثال بہت سے ایسے ڈاکٹروں کو آپ جانتے ہوں گے کہ جس وقت کوئی نادار مریض ان کے پاس جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس سے معائنے کی فیس نہیں لیتے ہیں بلکہ دوا کی رقم بھی اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر مرض زیادہ خطرناک ہے تو مریض کے سرہانے رات گزار دیتے ہیں۔ ایسے افراد خدا پرست اور با ایمان ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو فیس لیے بغیر مریض سے بات تک نہیں کرتے، کیونکہ ایسے لوگوں کا خدا کی ذات پر پختہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ با ایمان شخص زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے، نیکوکار اور درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے باطن میں ایک روحانی پولیس کو حاضر پاتا ہے جو ہر وقت اس کے اعمال کی نگران ہو۔ لیکن بے ایمان لوگ خود غرض اور خطرناک ہوتے ہیں، اپنے اندر کسی قسم کی احساس ذمہ داری نہیں رکھتے۔ ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق کو غصب کر لینا ان کے لیے معمولی بات ہے اور نیک کاموں کی ادائیگی ان کے لیے گناہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، خدا شناسی اور سکون قلب۔ علماء نفسیات کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں نفسیاتی بیماری اور روحانی بے چینی دوسرے تمام ادوار سے زیادہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا سبب پریشانی کا احساس ہے، آئندہ پیش آنے والے متوقع حادثات سے پریشانی، موت سے پریشانی، فقر و فاقہ سے پریشانی اور جنگ وغیرہ سے پریشانی۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ من جملہ اور چیزوں کے جو انسان کو ان پریشانیوں سے نجات دے سکتی ہے، ایک چیز خدا کی ذات پر ایمان ہے، کیونکہ جب بھی پریشانی کے اسباب انسان کی روح میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ایمان با خدا کی طاقت ان کو دور دھکیل دیتی ہے۔ وہ خدا جو مہربان ہے، وہ خدا جو روزی رسان ہے، وہ خدا جو اپنے بندوں کے حالات سے آگاہ ہے، اور جب بھی انسان اس کی ذات کی طرف توجہ کامل کرتا ہے تو وہ اس کی مکمل امداد کرتا ہے اور تمام پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی مومنین ہمیشہ ذہنی سکون کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ان کی روح اور ذہن میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، چونکہ انہیں خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر کسی وقت انہیں نقصان بھی پہنچتا ہے تو اس کی تلافی کے خدا سے طلبگار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ میدان جنگ کی سختیوں میں بھی ان کے ہونٹوں پر تبسم عیاں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، حقیقی امن و سکون انہی کے لیے ہے۔ تیسرا سبق، خدا شناسی کے 2 راستے۔ خدا شناسی کے سلسلے میں قدیم زمانے سے لے کر آج تک ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ علماء اور غیر علماء کے درمیان لاکھوں کروڑوں بار بحث ہو چکی ہے۔ ہر ایک نے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے مختلف راہوں کا انتخاب کیا ہے، لیکن ان تمام راہوں سے بہترین اور ہمیں عالم ہستی کے اس عظیم مرکز تک جلد پہنچا دینے والے 2 راستے ہیں۔ اندرونی، نمبر 1 اندرونی یا نزدیک ترین راستہ، نمبر 2 بیرونی یا روشن ترین راستہ۔ پہلی قسم کے بارے میں ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں اس راہ کو تلاش کریں گے اور توحید کی آواز اپنے باطن سے سنیں گے۔ دوسری قسم کے بارے میں ہم اس عظیم جہان ہستی میں سیر کریں گے کہ خدا کی نشانیاں تمام مخلوقات کی پیشانیوں اور کائنات کے ہر ذرے کے دل میں مشاہدہ کریں گے۔ اگرچہ ان ہر 2 راستوں کے لیے طولانی بحث درکار ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا خلاصہ پیش کریں۔
اندرونی راستہ، اس موضوع پہ چند نقطے قابل غور ہے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ ہر انسان، خواہ اس کا تعلق کسی بھی قوم اور قبیلے، نسل اور نژاد سے ہو، اگر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور اسے کسی قسم کی تعلیم نہ دی جائے، اس کے بعد تو وہ اپنے دل کے مختلف گوشوں، قلب و روح کی گہرائیوں سے احساس کیسے کرے گا؟ اسے ایک لطیف مہر و محبت سے بھرپور شیریں اور محکم آواز اگر سنائی دے رہی ہے جو اسے علم و قدرت کے عظیم مرکز جسے ہم خدا کہتے ہیں کی طرف بلا رہی ہے، تو یہ بشر کے مقدس ہر قسم کی آلائش سے پاک اور معصوم فطری آواز ہے۔ ممکن ہے کہ مادی دنیا کو شور و غل اور رزق، زرق و برق دنیاوی زندگی کی چکا چوند انسان کو حقائق کے ادراک سے غافل کر دے اور وہ وقتی طور پر پاک انسانی فطرت کی ندا کو نہ سن سکے، لیکن جب وہ خود کو مشکلات و مصائب میں گھرا ہوا پاتا ہے اور سیلاب، زلزلے اور طوفان جیسے خطرناک مصائب میں گھر جاتا ہے، یا ہوائی جہاز پر سوار ہوتا ہے اور موسم کی خرابی کی بنا پر ہوائی جہاز خطرناک حالات سے دوچار ہو جاتا ہے اور اسے مادی دنیا کے ظاہری وسائل کے ذریعے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، تو ایسے حالات میں یہی فطری آواز اسے سنائی دیتی ہے جو اس کی ڈھارس بندھاتی ہے۔ اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندرونی وجود سے کوئی طاقت اسے اپنی طرف بلا رہی ہے، جس کے سامنے موجودہ مشکلات اور مصائب بالکل ہیچ ہیں۔ آپ بہت کم ایسے لوگوں کو پائیں گے جو زبردست مصیبتوں میں گھر جائیں اور اس غیر مرئی طاقت کی طرف متوجہ نہ ہوں اور غیر اختیاری طور پر خدا کو یاد نہ کرے۔ لہٰذا اسی چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس ذات کے کس قدر قریب ہیں اور وہ ذات کس قدر ہمارے قریب ہے۔ یاد رہے کہ فطرت کی یہ آواز یوں تو ہمیشہ ہی انسان کے اندر موجود رہتی ہے، لیکن حساس لمحوں میں اس میں قوت آ جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے قدرت مند اور مغرور لوگ جو عام حالات میں خدا کا نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، جب انہوں نے اپنی قدرت اور طاقت کو متزلزل ہوتے دیکھا اور اپنی ہستی کے محل کو گرتا محسوس کیا تو فوراً اس مبدأ عظیم کی طرف متوجہ ہوئے اور فطری آواز کو بڑی صراحت کے ساتھ سنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب فرعون نے اپنے آپ کو دریائے نیل کی موجوں کے درمیان پایا اور دیکھا کہ جو پانی اس کی زندگی کا سرمایہ، ملک کی آبادی کا سرچشمہ اور اس کی تمام مادی طاقت کا اہم ذریعہ تھا، آج اس کی موت کا سامان فراہم کر رہا ہے، تو وہ دریا کی چند معمول موجوں کے سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ نیز جان بچنے کا کوئی ظاہری وسیلہ بھی نظر آتا ہے تو چیخ کر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ موسیٰ کے عظیم المرتبت خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ در حقیقت یہ آواز اس کی فطرت اور اس کی دل کی گہرائیوں سے اٹھ رہی ہے، اور فرعون ہی پہ کیا موقوف ہر وہ انسان جو اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے ایسی آواز کو سنتا ہے۔ خود آپ بھی جب اپنے دل کی گہرائیوں کا جائزہ لیں تو اس بات کی یقیناً تصدیق کریں گے کہ وہاں ایک ایسا نور روشن ہے جو آپ کو خدا کی ذات کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یقیناً آپ کو زندگی میں بارہا ایسے حوادث کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جن سے بچ نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہوگی، لیکن انہی حالات میں فوراً یہ حقیقت سامنے نظر آئی ہوگی کہ اس عالم ہستی میں کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کو ان حوادث سے بچا سکتی ہے۔ ایسی حالت میں اس مبدأ ہستی کے ساتھ امید اور عشق نے آپ کو اپنے گود میں لے لیا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے دل پہ چھائے ہوئے ناکامی، نا امیدی اور مایوسی کے تیرہ و تاریک بادل چھٹ گئے ہوں گے۔ ہاں، ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ نزدیک ترین راہ ہے جسے تلاش کر کے ہر انسان خدائے بزرگ و برتر کو پہچان سکتا ہے۔ ایک اہم سوال ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ ماں باپ کی تعلیمات اور ماحول کے اثرات کی وجہ سے حساس اور مشکل مقامات پر ہم اس قسم کا تصور کرتے ہیں اور خدا سے اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں۔ اس قسم کے سوال کرنے میں ہم آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں اور اس کا جواب اگلے سبق میں دیں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ سنیں کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کوہ پیکر موجوں کے تھپیڑے انہیں موت کے دہانے تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ خدا کو خلوص دل سے پکارتے ہیں، لیکن جب انہیں خدا ساحل نجات پہ پہنچا دیتا ہے تو وہ خدا کو فراموش کر کے شرک کرنے لگتے ہیں۔ چوتھا سبق، ایک سوال اور اس کا جواب۔ گزشتہ سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ توحید اور خدا پرستی کی آواز ہم ہمیشہ اپنے دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں، اور مصائب اور مشکلات میں یہ آواز خاص طور پر صاف اور واضح سنائی دیتی ہے۔
جس سے ہم بے ساختہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی لامتناہی قدرت اور بے انتہا عنایات اور مہربانیوں کے طالب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر یہ سوال پیدا ہو کہ یہ اندرونی آواز جسے ہم فطرت کی آواز کہتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول، مکتب و مدرسے اور ماں باپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، جو ہمارے لیے ثانوی عادت کی صورت اختیار کر گئی ہے، وگرنہ حقیقت میں اس قسم کی کسی چیز کا وجود نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں توہمات اور خیالات ہیں۔ جواب: ایک مختصر سے مقدمے کے ساتھ ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ عادات اور رسوم ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں۔ تاریخ بشریت اور اقوام عالم میں ہمیں کوئی ایسی عادت یا رسم نہیں ملتی جو ثابت اور برقرار ہو۔ ممکن ہے کہ بعض چیزیں آج رسم یا عادت کی صورت اختیار کر جائیں، لیکن کل وہ خود بخود بگڑ جائیں گی، یا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کسی ملک یا قوم میں مرسوم ہو لیکن دوسرے قوم میں اس کا نام و نشان تک نہ ہو۔ اگر ہمیں کوئی ایسا موضوع ملتا ہے جو ابتدا سے آج تک تمام اقوام و ملل اور ہر دور میں یکساں اور بلا استثناء موجود چلا آ رہا ہے، تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ ایک فطری عمل ہے جو انسان کی روح اور جان اور رگ و ریشے میں رچا بسا ہوا ہے۔ مثلاً بچے سے ماں کی ممتا کا تعلق کسی تعلیم، پروپیگنڈے یا رائج و رسوم یا عادات کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہ تو کسی زمانے میں اور نہ ہی کسی قوم اور ملت میں ایسی مثال ملی کہ جس میں کسی ماں نے اپنے بچے کے ساتھ اپنی ممتا کا اظہار نہ کیا ہو۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے مخصوص ذاتی حالات سے تنگ آ کر اپنے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دے، یا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں باپ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اس قسم کے واقعات استثنائی ہوتے ہیں اور شاذ و نادر ہی معرض وجود میں آتے ہیں، جن کے انجام دینے کے فوراً بعد انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، اور جلد ہی وہ اپنی اصلی حالت یعنی بچے سے ماں باپ کی محبت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اس مقدمے کے ساتھ ہی خدا پرستی کے بارے میں ہم موجودہ اور گزشتہ دور کے انسانوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں۔ مشہور مورخین اور علماء اجتماعیات کے مطابق تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں ملتا جس میں نوع انسان کے درمیان مذہب یا مذہب پر ایمان موجود نہ ہو، بلکہ ہر دور اور ہر زمانے میں دنیا کے ہر خطے میں مذہب کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ خدا پرستی انسان کے قلب کی گہرائیوں اور اس کی فطرت میں رچی بسی ہوئی ہے، تاکہ کسی قسم کے رسم و رواج اور پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے، اگر کسی قسم کے رچی بسی ہوئی ہے، نہ کہ کسی قسم کے رسم و رواج اور پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی قوم میں کسی قسم کا رواج یا پروپیگنڈا کا نتیجہ ہوتا تو اس قدر جاوداں اور پائیدار نہ ہوتا، حتیٰ کہ ہمارے پاس ایسے قرائن بھی موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ زمانہ قبل از تاریخ کے لوگ بھی کسی نہ کسی طرح مذہب کے پابند تھے۔ قبل از تاریخ کا زمانہ وہ کہلاتا ہے جس میں لکھنا پڑھنا ایجاد نہیں ہوا تھا۔ البتہ ہم یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں چونکہ ابتدائی قومیں خدا کو مافوق طبیعت ذات کی صورت میں پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں، لہٰذا وہ اسے کائنات میں موجود چیزوں کے درمیان ڈھونڈنے کی کوشش کرتی اور اپنی اس تلاش کو بتوں کی صورت میں معرض وجود میں لے آتی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انسانی فکر میں بھی ترقی آتی گئی اور بالتدریج انسان بت پرستی سے ہاتھ کھینچ کر اس مادی دنیا سے ماوراء خدا کی قدرت سے آشنا ہونے لگا۔ بعض علماء نفسیات واضح طور پہ کہتے ہیں کہ انسان کے روح میں 4 اصلی حصے موجود ہیں۔ حصے دانائی جو انسان کو علم اور دانش کے حصول پر آمادہ کرتی ہے، خواہ اس علم میں کوئی مادی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، حصے نیکی جو تمام بنی نوع انسان کے درمیان اخلاقی اور انسانی مسائل کا سرچشمہ ہے۔ حصے زیبائی جس سے انسان کے اندر صحیح معنوں میں شعر، ادبیات اور ہنر سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ حصے مذہبی جو انسان کو خدا کی پہچان اور اس کے احکام بچا لانے کی دعوت دیتی ہے۔ اس ترتیب کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حصے مذہبی ہی انسان کے اندر ایک ایسی حصہ ہے جس کی جڑیں انسان کی روح اور دل کی گہرائیوں تک پہنچی ہوئی ہیں، جو نہ تو کبھی اس سے جدا ہوئی ہے اور نہ ہوں گی۔ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ بہت سے مادہ پرست اور خدا کے وجود کے منکر لوگ بھی خدا کا نام لیے بغیر کسی نہ کسی انداز میں اس کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو مادہ یا نیچر یا کوئی اور نام دیتے ہیں،
لیکن اس چیز کے لیے جو صفات بیان کرتے ہیں وہ خدا کی صفات کی مانند ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ نیچر نے اگر انسان کے اندر 2 گردے پیدا کیے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک گردہ کام کرنا چھوڑ دے تو دوسرا انسانی زندگی کو بچائے رکھے اور کام کرتا رہے۔ یہ اور اس قسم کی دلیلیں جو وہ بیان کرتے ہیں، اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو آیا عقل سلیم یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ نیچر جیسی بے شعور چیز سے ایسے کام معرض وجود میں آئیں، یا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے کام خداوند دانا و بینا کے دست قدرت کے شاہکار ہیں جس کے علم و قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس بحث کا خلاصہ ہم اس طرح کریں گے کہ خداوند عالم کی ذات سے محبت اور عشق ہمیشہ ہمارے دل و جان میں موجود ہے اور موجود رہے گا۔ خدا کی ذات پر ایمان ایک ایسا جاویدانی شعلہ ہے جو ہمیشہ ہمارے قلب اور روح کو گرمائے رکھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ خدا کی شناخت کے لیے ہم دور دراز کا سفر کریں، بلکہ اگر تھوڑا سا بھی اپنے اندر غور و فکر کر لیں تو فوراً اس کی ذات پر ایمان لے آئیں گے۔ خدا فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16۔ 5واں سبق اس کتاب آسان عقائد کی جلد اول کا 5واں سبق ہے اور صفحہ نمبر 36 ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ بعض لوگ زبان سے تو خدا کا انکار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت خدا پر ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں موجود رہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بسا اوقات غیر معمولی کامیابی یا اعلیٰ عہدوں کا حصول کمظرف انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، جس سے وہ مغرور ہو کر اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جب طوفان حوادث اس کو جھنجھوڑتے ہیں اور مصائب و مشکلات کی تند و تیز آندھیاں ہر طرف سے اس پر حملہ آور ہوتی ہیں تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور غرور اور خود غرضی کے پردے اس کی آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں اور فطری طور پر توحید اور خدا شناسی اس کے لیے آشکار ہو جاتی ہے۔ تاریخ بشریت اس قسم کے نمونوں سے بھری پڑی ہے، جس میں سے ایک کی داستان ذیل میں بیان کی جاتی ہے کہ کسی ملک کا ایک وزیر تھا، ہر قسم کا اقتدار اعلیٰ اس کے ہاتھ میں تھا، کسی کو اس کی مخالفت کرنے کی جرأت نہ تھی۔ لیکن ایک دن وہ ایک ایسی محفل میں گیا جہاں کچھ دینی علماء موجود تھے۔ وہ محفل میں داخل ہوتے ہی علماء سے مخاطب ہوا، آپ کب تک کہتے رہیں گے کہ دنیا میں خدا موجود ہے، حالانکہ میرے پاس اس کی نفی میں ہزاروں دلیل موجود ہیں۔ یہ بات اس نے خاص متکبرانہ انداز میں کہی، چونکہ علماء جانتے ہیں کہ وہ منطقی اور استدلالی بات سننا پسند نہیں کرتا، اور اقتدار کے نشے نے اسے اس قدر مغرور کر دیا ہے کہ حق بات اس پر اثر نہیں کر سکتی، لہٰذا انہوں نے حقارت آمیز بے پرواہی کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی۔ بات آئی گئی ہو گئی اور ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وزیر موصوف کو بھی کسی الزام میں حکومت وقت نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ مذکورہ محفل میں موجود ایک عالم نے سوچا کہ اب اس کے بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ غرور کے گھوڑے سے اتر چکا ہے، خود غرضی کے پردے اس کی آنکھوں سے ہٹ چکے ہیں اور حق کو قبول کرنے کی حس بیدار ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر اس وقت اس سے ملاقات کر کے اس سے نصیحت کی جائے تو یقیناً سود مند ثابت ہوگی۔ چنانچہ وہ ملاقات کی اجازت لے کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ جو ہی وہ اس کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ وزیر اکیلے کمرے میں سلاخوں کے پیچھے ٹہل رہا ہے اور فکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب اس نے غور کیا تو وہ مشہور شعر پڑھ رہا تھا۔ شعر فارسی میں ہے، ماں ہما شیران و ولی شیر علم، ہم لما از بعد باشد دم بدم، ہم لمان پیدا و نا پیدا است بعد، جاں فدائی آں کے ناپید است بعد، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ہم اس شیر کی مانند ہیں جو جھنڈوں پر چھپا ہوتا ہے، جب ہوا چلتی ہے اس کے جھونکوں سے حرکت میں آ جاتا ہے، گویا ابھی حملہ ہی کرنا چاہتا ہے، در حقیقت از خود اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوا کے جھونکے اسے ادھر ادھر لے جاتے ہیں، بے نہیں ہماری بھی حالت یہی ہے۔ از خود ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، خواہ ہم کتنے ہی قدرت مند کیوں نہ ہو۔ جس خدا نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے، جب چاہے ہم سے واپس لے سکتا ہے۔ عالم نے دیکھا کہ ان حالات میں وہ صرف خدا کا معترف ہی نہیں بلکہ زبردست خدا شناس بھی بن چکا ہے۔
اس نے وزیر سے خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا، آپ کو یاد ہوگا ایک دن آپ نے کہا تھا کہ وجود خدا کی نفی پر میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ ان ہزاروں دلائل کو صرف ایک جواب سے باطل کروں۔ یاد رکھو، خدا وہ ذات ہے جس نے اتنی بڑی طاقت کو آپ سے بآسانی چھین لیا ہے۔ وزیر نے اس بات کو سن کر سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور اپنے باطن میں خدا کے نور کو دیکھ رہا تھا۔ خداوند عالم فرعون کے بارے میں فرماتا ہے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے چیخ کر کہا، میں ایمان لے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کے معبود کے علاوہ اور کوئی قابل پرستش نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔